یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو، حیات بخش ہو. اس کا مطلب ہے آپ کا کسی چیز کے لیے بھی بلانا اور کسی کا، حضور صحابہ کرام کا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہ ان مسلمانوں کے لیے حیات بخش ہے، حیات بخش ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، حیات آفرین ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان، انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے. انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اب یہ جو آیت کریمہ کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ، پہلے تو اس آیت کا یہ حصہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید معلا بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور کے ایک صحابی، ویسے یہ والی حدیث یا اس کانٹیکسٹ میں حدیث کچھ اور صحابہ کرام سے بھی مروی ہے. ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید معلا بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں حاضر نہیں ہوا. جب میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے عرض کیا، میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت کا ایک مسئلہ سمجھایا، قرآن کا ایک حکم سمجھا. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حضور بلا لیں تو فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، نماز توڑ کے فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حضور نے فرمایا، ابو سعید کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ. خیر، آگے جو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا، اذا دعاکم لما یحییکم، اور جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات بخش ہو، جو تمہارے لیے حیات آفرین ہو. تو مفسرین کا اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حیات بخش چیز ہے کیا، کہ حضور بلائیں اور جس کو بلائیں اس کے لیے حیات بخش ہو وہ چیز. یہ حیات بخش چیز ہے کیا، یہ حیات آفرین چیز ہے. اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ اس سے مراد حق ہے، یعنی حضور نے جو بھی بلایا بس وہ حق ہے. حضور نے جس چیز کے لیے بھی بلایا وہ حق ہے. جس مقصد کے لیے بلایا، جس کام کے لیے، جیسے ابھی ان صحابی کو بلایا جو نماز پڑھ رہے تھے، وہ حق ہے، اور وہ حق حیات بخش ہے، حیات آفرین ہے. ان کا بلانا ان کے لیے. مجاہد نے کہا، اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ حضور تعلیم کس کی دیتے تھے؟ قرآن کی. ہم یہاں پر درس کس چیز کا دے رہے ہیں؟ قرآن کا. آپ کیا سننے آئی ہیں؟ قرآن کا. قرآن کو سننے آئی ہیں اور قرآن کی انٹرپریٹیشن سننے کے لیے آئی ہیں. تو قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے اندر حیات ہے اور عفت ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے حفاظت ہے.